صاف کیوں نظر نہ آئے جو صاف ہو نواں نواں شروع ہوا ہے اس وقت نظر آنا چاہیے ایک ہی ہے یہ نواں ہے یہ کیا چینل ہے انصاف انصاف کے اوصاف ہاں جی فضول حسین رہ سکتے پوسی رہا تھا چاہ ختم کرنا ٹی وی دے کو بندہ چاہ پی رسی کے بعد چاہ تو کرسی راڑی کرنا الگ کرسی راڑی دشا تو سو گا الگ جی کوئی سو رہے ہیں کوئی جاگ یہ میں سوال میں جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے آج پریس کانفرنس کے مقاصد دو تین چیزوں پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشنز کرنی تھی ایک تو سب سے پہلے کل ایک واقعہ پیش ہے اسلام آباد میں ہم اسلام آباد پولیس کے اس شہید کو جتنا بھی خیر تحسین پیش کریں جتنا بھی ہم اس کو سلام پیش کریں وہ کم ہے کل انہوں نے جس طریقے سے اسلام آباد پولیس کے نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر اسلام آباد کو ایک بہت بڑے سانے سے بچایا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کو جتنا بھی خیر تحسین پیش کی جائے وہ کم ہے یہ سچویشن جو ہے اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیلز پہ جاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں جو کل اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہم ابھی آج کیونکہ کل چھٹی بھی ہے اور کل کرسمس کا تہوار ہے میں آج اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کرسمس کے موقع پہ اپنی جو ہے کرسمس کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے جو ہے وہ کرسمس ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اگلا سال جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھی خوشیاں نصیب کرے کہ ایک بہت مشکل سفر سے ہم اس سال میں گزرے ہیں بہت سی مشکلات تھیں چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے تھی چاہے فلڈ کے حوالے سے تھی معیشت کے حوالے سے ہے جو بھی صورتحال ہے ہر چیز اگر وہ کووڈ کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوا یا سیلاب کی وجہ سے ہوا ہمیشہ جو بھی آفت آتی ہے ایک اپرچونٹی بھی لے کے آتی ہے اور پاکستان کی حکومت اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اگلے سال میں جو ہے ایک بہتری کی طرف جائیں گے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ہم اپنی اکانومی کو اپنے اس ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی قوم کو ایک خوشخبری انشاءاللہ سنائیں گے تاکہ جو ہے ہم ایک اچھی قوم بن کر ابھر سکیں ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر دیکھیں جو میں نے اس پہ بات کی دہشت گردی کے حوالے سے کل آپ اگر دیکھیں کہ یہ ملک جب ہم نے اس حکومت کو سنبھالا ہمیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب نے جو تحفے میں دیا وہ آپ کے سامنے ہے میں کافی عرصے سے آپ بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جب ہم پریس کانفرنس کرتے تھے اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ نے دیکھا چند دن پہلے بنو میں جو واقعہ پیش آیا جہاں پر جو ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کو جو ہے وہ یرغمال کیا گیا یا ان کو جو ہے وہاں پر پکڑا گیا سب سے افسوس کی بات یہ ہے آج تک آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہمارے صوبے کے آئی جی پولیس ہمارے صوبے کے کرتا دھرتا خیبر پختونخوا کے کیا کوئی بنو گیا کیا وہاں پر انہوں نے چیزیں دیکھی کہ یہ کیا چیز ہے آپ کی فوج جو وہاں پر موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے چیف ایگزیکٹو اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کو نہیں پوچھے گا تو وہ ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں وہ کیسے لڑیں گے آپ ان کے
سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان کو شاباشی نہیں دیں گے، تو ہمارے جو نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ 2008 میں جو ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت میں، اور کافی حد تک جو ہے ہم امن لا چکے تھے، آج اس نالائق اور نااہل حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ اس جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں پر ہم پہلے تھے۔ خدا نخواستہ آج خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی دور ہے۔ آج جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں ہے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور ان نااہلوں کو اور نالائقوں کو تو حق ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ یہ وہ لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی پولیس ہیں۔ آج خیبر پختونخوا کی پولیس بنی گالہ کے محل پر ڈیوٹی دے رہی ہے، ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، ان کو تحفظ دینے میں لگی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کن کن منسٹروں کے ساتھ، سابقہ وزراء کے ساتھ، اور جو مختلف صوبوں میں جو ان کی حکومت اس وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی کتنی پولیس ڈیوٹیاں دے رہی ہیں۔ وہ آج اپنا کام چھوڑ دیے، اپنے صوبے کے لوگوں کو تحفظ دینا چھوڑ دیا، بلکہ ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ لاہور میں کتنی پولیس خیبر پختونخوا کی موجود ہے، اور اسلام آباد کے محلات میں کتنی خیبر پختونخوا کی پولیس موجود ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی پاکستان کے خزانے پر، اور جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کو تحفظ دیا، ہم نہیں کہتے، ادارے کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہیں۔ ہم وہی بات کرتے تھے جب افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنی سی سی کی میٹنگ کال کی تھی، اور ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ وہاں کے مائنورٹیز کو تحفظ دیا جائے، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے انسانی حقوق کو تحفظ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگ چکی ہے۔ خواتین جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانا ان کے لیے اب محال ہو چکا ہے۔ ان کو حکومت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ایجوکیشن نہیں آ سکتے۔ آج افغانستان کی صورتحال، پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے، آج انہی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آج افغانستان میں جو صورتحال ہے، آپ کے پڑوسی میں جو صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا خیبر پختونخوا، اسلام آباد تک خدا نخواستہ ایسے قسم کے دہشت گرد آ چکے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو 18ویں ترمیم کو بڑا کہتے تھے کہ برا ہے، یہ ہے، ہم نے تو آپ کو کہا ہے کہ اپنے وسائل پہ جو ہے آپ کریں۔ آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں مرکز کے ساتھ احتجاج کروں گا۔ میں اس وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ 4 سال تو تم گونگے اور بہرے تھے، کبھی تم نے عمران خان کے سامنے بات کی کہ میرے صوبے کے حقوق کے لیے اور میرے صوبے کے یہ پیسے بندے مجھے دو؟ جب وہ اسلام آباد آتا تھا، سی سی آئی کی میٹنگ کرتا تھا، کبھی بھی اس نے اف تک نہیں کی کہ میرے صوبے میں مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کی صورت میں جو ہمارے پیسے بنتے تھے، کیا آپ نے اس وقت عمران خان سے مطالبہ کیا؟ اگر آپ مطالبہ کرتے تو آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی نوکری کو خطرہ تھا، آپ کی چیف منسٹری کو خطرہ تھا۔ آج آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں اپنے پیسوں کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آج ان نالائقوں اور نااہلوں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ صرف ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے جو ہے وہ صوبے کی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں جو بل پاس کیا کہ سرکاری ملازمین بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ وزراء کو تو چھوڑے، سرکاری ملازمین بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے ہر وقت میسر ہوتا ہے، ہمارے ان